دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ہر رات کی کوئی نہ کوئی صبح ہوتی ہے، ہر دکھ کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بس یقین اور صبر کو مت کھونا، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اولاد کی پرورش حرام کی کمائی سے کر کے ان سے ادب کی توقع رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ زندگی چڑیا گھر جیسی ہو گئی ہے، کہیں سانپ، کہیں کتے اور کہیں کرکٹ سے واسطہ پڑتا ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھو، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بیوقوفی مت کرو۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اپنی لائف سے ایک ایک کر کے ہر غلط چیز نکال دیں۔ آپ ہر بار محسوس کریں گے ایک قدم اور آپ اللہ پاک کے قریب چلے گئے ہیں۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ اذیتیں، محبتیں اور یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ جذبات کا دریا جب اتر جائے تو زمانے کی حقیقتیں بہت بے رحم ہوتی ہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگتے ہیں لوگ۔ بے حسی بہت بری چیز ہے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی دل بہت بے حس ہونے کو چاہتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ زندگی کو اس کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ جئیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھتے ہیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ خزاں میں ہوتا ہے امتحان وفاؤں کا فراز، جو شجر کو ہوں پیارے وہ پتے نہیں گرتے۔ زندگی میں کبھی کبھی اپنی جگہ اوروں کے لیے چھوڑ دینا بہت ہی اذیت ناک امر ہوتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتے سب سے رکھو، امید کسی سے نہیں۔ سوچ سمجھ کے اعتبار کیا کریں، ہم درد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ ہم درد سے جب ہم نکل جائے تو پھر درد ہی بچتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظ اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں۔ مجھے خاموش لہروں سے بڑا خوف آتا ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں کہتے وہ بہت نقصان کرتے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے، پریشانی تب پڑتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ کسی کو بدصورت نہ کہو سوائے ان بھیانک یادوں کے جن سے تمہاری روح خوف محسوس کرے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جہاں بار بار اپنی بات کی صفائی دینی پڑے وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔
سوچ لینے سے چراغ نہیں جلتے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس میں کوئی تیسرا نہ شریک ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، لوگ کیوں پتھر مزاج ہوتے ہیں؟ کڑوا ہے مگر سچ ہے۔ آپ 4 دن منزل سے غائب ہو کر تو دیکھیں، لوگ آپ کا نام بھی بھول جائیں گے۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اکیلی ہوں، اکیلی زندگی کی شام کر دوں گی، میں اپنی ہر خوشی تنہائیوں کے نام کر دوں گی۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ میں نے گر کر دیکھا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں اٹھاتا یا رب۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس بندے کی اوقات ہی کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ زندگی تو وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ اتنی کیوں سکھائی جا رہی ہے زندگی، ہمیں کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ میں نے اب تک یہی سیکھا ہے کہ مجھے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ عورت کو دیوانہ بنانے کا طریقہ اشارے نہیں، اچھا رویہ عزت اور توجہ ہے۔ دل اشاروں سے نہیں جیتے جاتے، سچائی اور اخلاق سے جیتے جاتے ہیں۔ غصے کے وقت ایک برداشت کا لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کون بنتا ہے کسی کا، تم اپنی ہی مثال لے لو۔